صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین ایک جنازہ ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صفحہ درست فرمائیے۔ لوگوں نے صفحہ درست فرمانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صفحہ درست ہو جاتی ہیں اور نماز جنازہ لا کر آگے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک ایک صحابی کی نظر میت کے کفن پر پڑتی ہے۔ تو میت کا جو کفن تھا، جو سینے کا حصہ تھا، وہ سینے کے پاس کا حصہ جو ہے ہل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ صحابہ نے دیکھا تو حیرت میں آ گئے کہ آخر یہ کفن جو ہے وہ سینے کے پاس کا ہل کیوں رہا ہے۔ آخر میں دیکھا گیا تو اس میں ایک سانپ نکلا، اور اتنا سانپ نکلا اور وہ یوں ڈنگ مار رہا تھا سینے کے اوپر، بہت زوروں کے ساتھ مار رہا تھا۔ لہذا کہا گیا کہ ایسا ہے، اس سانپ کو مار دو، اس سانپ کو جلدی سے مار دو۔ فوراً اس کو مارنے کے لیے جو ہے انتظام کیا گیا، اور لوگ جب مارنے لگے تو سانپ نے کہا مجھے مارو مت، مجھے مارو مت، میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، میں مسلط نہیں ہوا ہوں، مسلط کیا گیا ہے مجھے۔ کہ لے کس نے مسلط کیا؟ بولے میرے اللہ نے، بولے میرے اللہ نے مجھے مجھ پر مسلط کیا ہے اس مردے کے اوپر۔ بولے کیوں؟ بولے اس نے جرم کیا ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ فرمایا وہ کون سے، مطلب کیا، کون سا گناہ کیا؟ بولے 3 گناہ کیے ہیں اس نے، 3 گناہ کیے، 1 2 3، اس نے 3 گناہ کیے ہیں۔ ان تینوں گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن تک یہ اس سزا میں مبتلا رہے گا۔ بولے وہ کون سی سزا ہے بتا دو۔ تو اس سانپ نے کہا نمبر 1 پر جو ہے وہ یہ کہ اذان ہوتی رہتی تھی اور یہ نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، یعنی نماز قضا کر دیا کرتا تھا۔ اس کے کانوں میں آواز آتی تھی، دکان کھولتا تھا، مکان میں رہتا تھا، بچوں کی پرورش کرتا تھا، سارے کام اس سے ہوتے تھے، سارے دنیاوی کام، کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، کپڑے پہنتا تھا، یعنی سارا انجوائے کرتا تھا۔ لیکن اگر نہیں کرتا تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان سننے کے بعد وہ بیٹھا رہتا تھا، نماز چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو نماز چھوڑ دینے کے عوض میں اس کو یہ گناہ ہوا ہے اور مجھے مسلط کیا گیا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ کل کے دوسرا یہ ہے کہ یہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کون سے مال کی زکوٰۃ؟ جس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ مال اس کے پاس موجود تھا، وہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ مال کی شکل میں اس کے پاس تھی، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، نہ دیتا تھا نہ دیتی تھی۔ آج کل ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ مسئلہ یہ ٹیڑھا ہے، عورتوں کو جو زیور ملتا ہے، چاہے وہ مائکے کی طرف سے ملے، چاہے وہ سسرال کی طرف سے ملے، چاہے وہ بذاتی خود کپڑا سل کر، بعض عورتیں کپڑا سل کے جو ہے زیور بنوا لیتی ہیں، 1 کپڑا نہیں 2 کپڑا، کبھی کبھی ارجنٹ میں کپڑا سل دیتی ہیں، کبھی کبھی جو کہتے ہیں 2 جوڑی 3 جوڑی 4 جوڑی سل دیتے ہیں، کبھی نماز فجر کے بعد کپڑے سلنے لگتی ہیں، کبھی صبح کے وقت میں سلنے لگتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کپڑے سل کے وہ زیور بنوا لیتی ہیں، کبھی لمبے لمبے بندے بنوا لیتی ہیں، کبھی کہتے ہیں نام لیجیے ناک کے نت بنوا لیتی ہیں، کبھی کبھی جو کہتے ہیں ہار کا کہتے ہیں ہار بنوا لیتی ہیں گلے کا، کبھی پاؤزیب بنوا لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت سے زیورات عورتیں بنوا لیتی ہیں۔ کبھی شوہر جو ہے اپنی بیویوں کو بنوا کے دے دیتے ہیں، کبھی بھائی جو ہے اپنی بہن کو بنوا کے دے دیتا ہے، کبھی جو کہتے ہیں نام لیجئے اس کا باپ اپنی بیٹی کو بنوا کے دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے زیور عورت کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہو پاتا ہے کہ اس عورت وہ جو زیور ہے اس زیور کے اوپر حق کس کا ہے، وہ زیور ہے کس کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بیوی ذمہ دار ہے یا شوہر ذمہ دار ہے؟ باپ ذمہ دار ہے یا بیٹی ذمہ دار ہے؟ بھائی ذمہ دار ہے یا بہن ذمہ دار ہے؟ یہ اس کا حل نہیں نکلتا ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اس زیور کے اوپر میرا حق ہے، شوہر سوچتا ہے کہ اس زیور کے اوپر ہمارا حق ہے، اور آخر کار یہ نکلتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ شوہر ادا کرتا ہے نہ بیوی ادا کرتی۔ سنو کان کھول کر، جو لوگ لمبے لمبے بندے بنواتی ہیں، جو لوگ ناک کی نت بنواتی ہیں، جو لوگ گلے کا ہال بنواتی ہیں، جن کے پاس اتنے گہنے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں کو ملا کے ایک کی تعداد ہو جائے، یا ان دونوں میں سے نہ 52.5 تولہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ 7.5 تولہ کا گتے ہیں سونا ہو، بلکہ تھوڑا سونا ہو اور تھوڑا چاندی ہو، لیکن دونوں کو ملانے کے بعد اتنی رقم ہو جائے جو چاندی کے برابر ہو جائے یا سونے کے برابر ہو جائے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔
اور سنو 100 روپے میں 2.5 روپے، اس طریقے سے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے۔ باہر کے اس وقت مسئلہ بتانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سانپ نے کہا کہ دوسرے نمبر پر یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اسی لیے ہم اس کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ کل کے تیسرے نمبر پر جو ہے علماء کرام کی بات یہ نہیں سنتا تھا، قرآن کی بات نہیں سنتا تھا، علماء کرام کی گفتگو سے دور رہتا تھا، ساری باتیں یہ سنتا تھا، کنگڑیوں کے گانے سنتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے گانے سنتا تھا، ہر ایک کی گفتگو سنتا تھا، اپنی باتوں کا کہتے پڑوسیوں کی بات سنتا تھا، اپنے علماء کی بات سننے میں اس کی نانی مرتی تھی، اسی لیے میں اس پر مسلط کیا گیا ہوں۔ یہ 3 جرم اس کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اب میں جاؤں گا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے محبوب ساتھیوں سنو سنو، یہ سانپ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، لہذا اس مردے کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یوں ہی اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، اور اس کو دفن کر دیا گیا۔